آپ بھی سمجھتے کہ ہماری کافی خانقاہیں اس وقت ان کی تعلیمات کو فالو بھی کر رہی ہے، لیکن کچھ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف قوالی رہ گئی ہے، اور حضرت کی تعلیمات جو کتابیں ان کی مختلف ملتی ہیں، روایات میں آتا ہے کچھ کتابیں بھی انہوں نے لکھی جو ہم تک پہنچی، ان کی تعلیمات استانوں نے وہ تعلیمات چھوڑ دیں اور صرف قوالی کی طرف اور وہ دھمال کی طرف ہم چلے گئے کچھ جگہ، سب کا میں نہیں کہتا، کچھ جگہ کا کہتا ہوں، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ قوالی جو ہے بیسک قوالی کی نفی ہم نہیں کہہ رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے ایک آلہ اور ہتھیار کے طور پہ جی 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 تو آپ مجتہد بھی تھے، فقہ حنفی آپ نے پڑھی تھی، اور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایہ پہ جو حاشیہ لکھا تھا وہاں پہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ فجر کی نماز روشنی میں ادا کرو۔ تو الغرض یہ فقہا اور مجتہد درجے کے مشائخ تھے، انہوں نے قوالی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قوالی کے ذریعے آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ضرورت نہیں رہی، تو حضرت خواجہ غریب نواز کے جو شاگرد آگے خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، جی جی تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، اب قوالی کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے قوالی پہ پابندی لگا دی، اچھا اس حکم کو آپ نے ختم فرما دیا۔ صحیح۔ آپ بطور رسم کہیں کہیں قوالی وہ جاری تھی، تو رسم کو زندہ رکھا گیا، یہ درجہ اباحت میں آتی ہے، مباحات میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اب ہم قوالی میں پڑھ کے مباحات میں پڑھ کے اس درجہ پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنا دین ہی قوالی کو بنا جی لیا، جی ایسے ہی ہے۔ اور ہم نے یہ باور کروا دیا کہ شاید ہمارے جو یہ مشائخ تھے خواجہ غریب نواز اور صوفیائے چشت، ان کا مقصد ہی صرف صبح سے شام تک قوالی تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا، تو یہ غلط تصویر ہمیں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور صبح سے شام تک تربیت و تعلیم کا حلقہ آپ کا قائم رہتا جی جی تھا۔ بے شک بے شک۔ آپ کی تعلیمات ایک روشن باب ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کتابوں کا، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ملفوظات آپ نے ترتیب جی جی کیے، جی جی اسی طرح آپ کے ملفوظات آگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے، اور پھر خواجہ فرید کے ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء نے، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات آپ کے مریدین نے، امیر خسرو نے اور حسن سنجری نے یہ ترتیب دی ہیں، اسی طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے ملفوظات ہیں، تو یہ ملفوظات نگاری کا جو سلسلہ خواجہ غریب نواز نے شروع کیا تھا، وہ آپ کی آنے والی جو روحانی اولاد تھی اس نے جاری رکھا، یہی وجہ ہے کہ ہشت بہشت کے نام سے یہ سارے ملفوظات جمع ہیں، اور یہ بھی ایک علمی خدمت تھی جو ہمارے مشائخ نے سر انجام دی ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ قوالی اور تعلیمات دینیہ منافی ہیں، جی جی قوالی کو ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے شروع کیا گیا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو ختم فرما دیا، یعنی مزامیر کو جو ہے وہ ہٹا دیا، ویسے سماع جاری رہا، قرآن و حدیث کا سماع ہوتا تھا، جیسے ہم نعت خوانی جی کرتے ہیں، جی جی اچھے اشعار پڑھے جاتے ہیں، فارسی کا کلام پڑھا جاتا تھا، لیکن بغیر ساز کے اور مزامیر کے حضرت نظام الدین اولیاء نے قوالی کو جاری رکھا۔ تو مزامیر جو ہیں انہیں بنیادی طور پر ہندوؤں کو قریب لانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، تو بعد کے مشائخ نے اس کو ختم کر دیا، تو آج اس کا کوئی داعیہ پایا نہیں جاتا کہ ہم اس قوالی کو ضروری منعقد کریں، اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو فی زمانہ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔